پیارے عزیزو، اب میں آپ کے درمیان میں مکاشفہ کے 9 باب کی تلاوت کروں گا اور پھر اس کے بعد ہر ایک آیت پر ہم غور کریں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، مکاشفہ 9 باب پہلی سے لے کر آخری آیت تک۔ اور جب 5ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی، اور جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی، اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے، اور ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی۔ اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے اور بال عورتوں کے سے تھے اور دانت ببر کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے سے بختر تھے، اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں، اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھی، اور ان میں ڈنک بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی، اور اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اور اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے۔ پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ اور جب 6ٹھے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان کا کہ سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس 6ٹھے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ پس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 1/3 آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے، اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے۔ میں نے ان کا شمار سنا، اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کے سے تھے، اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے سے تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندھک نکلتی تھی۔ ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی 1/3 آدمی مارے گئے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھی اور دموں میں سر بھی تھے، ان ہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے۔ اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھ کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی۔ آمین۔ پیارے عزیزو، جب 5واں فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو یوحنا کو ایک ستارہ دکھایا جاتا ہے جو گرا ہوا ہے، اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی۔ اب یہ ستارہ در حقیقت ایک شخصیت کا نام ہے جو ابلیس ہے، جو گرا ہوا فرشتہ ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ اس باب کی 11ویں آیت پر غور کرتے ہیں کہ جہاں پر لکھا کہ اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے، یہ دونوں ٹائٹل جو ہیں عبرانی اور یونانی زبان کے، یہ ابلیس ہی کے لیے استعمال ہوئے در حقیقت، اور ابلیس ہی اتھا گڑھے پر حکمران ہے۔ ان آیات سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو گرا ہوا فرشتہ ہے، کیونکہ ابلیس نے جو بغاوت کی تھی خدا کے خلاف وہ تو بہت پہلے کی تھی، اسی وقت سے وہ گرا ہوا خدا کے نزدیک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسے خدا کے حضور سے نکال دیا گیا اور خدا کے سامنے اس کو رد کر دیا گیا، اور اس کے مرتب سے اسے گرا دیا گیا، اور اسی کو چابی دی جا رہی ہے کہ اتھا گڑھے کو کھولے۔ اور جب وہ اتھا گڑھے کو کھولتا ہے تو وہاں سے بہت سا دھواں اٹھتا ہے، اور اتنا زیادہ دھواں اٹھتا ہے کہ
उस धुएं से सूरज और हवा तारीक हो जाते हैं और उस धुएं में से टिड्डियां निकल आती हैं और ऐसी टिड्डियां निकल आती हैं कि जिन्हें जमीन पर बिच्छुओं की सी ताकत दी गई है। अब मेरे प्यारे चीजों में यहां पर आपको एक खास बात सिखाना चाहता हूं कि ये दर हकीकत हकीकी उस तरह की टिड्डियां नहीं हैं जिनको हम कभी कभार देख लेते हैं, क्योंकि टिड्डियां जो लोग गांवों के रहने वाले होते हैं फसलों में, वो अक्सर उनको देखते हैं टिड्डियों को, क्योंकि टिड्डियां फसलों पर हमला करती हैं। तो ये वो उस तरह की टिड्डियां नहीं है। ये टिड्डियों की मानंद ही कोई मखलूक नजर आ रही है जो अथागढ़ में से निकल रही है। अब ये वो टिड्डियां नहीं है जो फसलों पर हमला करने वाली टिड्डियां होती हैं। कलाम खुदा का जब हम मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि टिड्डियों को खुदा इस्तेमाल करता है अपने हथियार के तौर पर इंसानों को सजा देने के लिए, फसलों को चट कर जाने के लिए और ज़मीन पर काल को लाने के लिए, और ज़मीन पर इंसानों का जो खाना पीने का जो फसलें होती हैं उनको तबाह करने के लिए खुदा टिड्डियों का इस्तेमाल करता है जब वो किसी कौम किसी इलाके के लोगों को सजा देना चाहता है। खुरूज की किताब के 10वें बाब में हम देखते हैं कि जब खुदा ने मूसा और हारून को फिरौन के सामने भेजा और उसे कहा कि तू मेरे लोगों को जाने दे, वरना अगर तू जाने नहीं देगा तो कल क्या होगा कि तेरे सारी सल्तनत में, तेरे सारे मुल्क में, हर एक घर में, हर एक जगह पर मैं इतनी टिड्डियां भेज दूंगा कि ज़मीन छुप जाएगी और तू कुछ देख भी नहीं सकेगा। हर घर में, हर जगह तुम्हें टिड्डियां नजर आएंगी और वो तुम्हारी सारी फसलों को, सारे दरख्तों को खा जाएंगी। खुरूज की किताब के 10वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और वो ज़मीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई ज़मीन को देख भी नहीं सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। फिर इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब के 38वें आयत में लिखा है कि तू खेत में बहुत सा बीज ले जाएगा लेकिन थोड़ा सा जमा करेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे चाट लेंगी। लिहाजा हम देखते हैं कि टिड्डियों को खुदा कलाम खुदा में बार बार इसके हवाले नज़र आते हैं, और भी बहुत से हवाले हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक ही आपके सामने रखे हैं ताकि आप बात को समझ सकें कि टिड्डियों को खुदा शुरू ही से ज़मीन पर आदमियों को सजा देने के लिए, कहत बर्पा करने के लिए और उनकी फसलों को उजाड़ने के लिए इस्तेमाल करता आया है। और टिड्डियों के ताल्लुक से एक और ख़ास आयत है इमसाल की किताब, उसका 30वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं। यानी इमसाल की किताब ये सिखाती है कि टिड्डियों का कोई बादशाह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ग्रुप में चलती हैं और जमात बनकर चलती हैं और अपनी जमात को टूटने नहीं देती। ये टिड्डियों की एक खासियत है कि उनका कोई बादशाह नहीं होता, लेकिन ये जो टिड्डियां निकल रही हैं अथागढ़ से, इनका एक बादशाह है। कलाम खुदा में टिड्डियों का इस्तेमाल हमेशा फसलों को, दरख्तों को उजाड़ने के लिए आया है, लेकिन ये जो अथागढ़ से 5वें फरिश्ता के नरसिंगा फूंकने से जो टिड्डियां निकल रही हैं अथागढ़ से, यानी दोजख से, जहन्नुम से जो ये टिड्डियां निकल रही हैं, ये वो टिड्डियां हैं जो इंसानों को अजियत देने के लिए, डायरेक्टली बराह रास्त इंसानों पर हमला करने के लिए आ रही हैं। और इनको एक ख़ास हुक्म दिया गया 4थी आयत में, उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरावल या किसी दरख्त को ज़रा ना पहुँचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का अख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमियों को होती है। 6ठी आयत में लिखा, उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। मेरे प्यारे चीज़ों, ये टिड्डियां जो अथागढ़ से निकल रही हैं, इनको 5 महीने तक खास अख्तियार दिया गया है, और एक ख़ास हुक्म भी दिया गया है कि वो लोग जिनके माथे पर खुदा की तरफ से मोहर की गई होगी ज़मीन पर, उनको तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ तुम इस्तेमाल नहीं होगे, उनको तुम ज़रर नहीं पहुंचा सकते, उनको डंक नहीं तुम मारोगे, क्योंकि उनको आसमानी मुहाफ़ज़त मिली हुई है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है।
وہ خدا کے لوگ ہیں، ان کے ماتھوں پر خدا نے مہر کی ہے، اس لیے یہ ان کے خلاف نہیں استعمال ہوں گی، مگر ہر وہ شخص جس کے ماتھے پر مہر نہیں خدا کی، ان کو یہ اذیت پہنچائیں گی، اور 5 مہینے تک اذیت پہنچائیں گی۔ اور یہ ایک ایسی اذیت ہوگی جس میں انسانوں کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ وہ دکھ اور مصیبت میں اور درد میں تڑپیں گے۔ کیوں تڑپیں گے؟ کیونکہ یہ ٹڈیاں جو ہیں، یہ جب ان کو ڈسیں گی، کاٹیں گی، یہ خالی درختوں کو نہیں چٹ کریں گی، بلکہ یہ آدمیوں کو کاٹنے والی ٹڈیاں ہوں گی، اور ان کے کاٹنے سے آدمیوں کو بچھوؤں کی اسی طرح کا درد ہوگا، جب جیسا بچھو کے کاٹنے سے کسی کو درد ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بچھو کا کاٹنا جو ہے اس کا درد بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اس لیے ایسی اذیت ناک درد جو ہے وہ آدمیوں کو 5 مہینے تک سہنے کو ملے گی۔ 5 مہینے تک روئے زمین پر کوئی نہیں مرے گا، لوگ مرنا چاہیں گے، اپنے آپ کو پھانسی لگانے کی بھی کوشش کریں گے، سوسائڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ان کو مرنے نہیں دیا جائے گا، ان کو اذیت سے بلکنا، رونا، چلانا ہوگا۔ ہر ایک گھر میں ماں باپ بچے بھی ان کے ایسے ہی چلا رہے ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ کس لیے خدا کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ توبہ کر لیں۔ لیکن پھر بھی ہم اس باب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے پیارے عزیزو، یہ نارمل ٹڈیاں نہیں ہیں، یہ تاریکی کی دنیا کا، روحوں کی دنیا کا، بدروحوں کی دنیا کا، تاریکی کی قوتوں کی کوئی قسم ہے، جس کو خاص وقت کے لیے اتھا گڑھے سے نکال کر آدمیوں کو روئے زمین پر ڈنک مارنے کے لیے اور اذیت پہنچانے کے لیے 5 مہینے تک خاص وقت دیا گیا ہے۔ اس سے نہ ایک گھڑی کم نہ ایک گھڑی زیادہ، 5 مہینے تک مکمل طور پر یہ انسانوں کو ستائیں گی، اور انسان مرنا چاہیں گے لیکن موت بھی ان سے بھاگے گی۔ اب ان ٹڈیوں کی جسمانی ساخت یعنی ڈسکرپشن جو ہے وہ 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک بیان کی گئی ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ان ٹڈیوں کی صورتیں گھوڑوں کی مانند ہیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج ہیں۔ گویا سونے کے تاج ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ سونے کے تاج ہے، بلکہ لکھا گیا ہے سونے کی تاج کی طرح، کہ اس کو چیز نظر آئی کہ جیسے سونے کے تاج ان کے سروں پر ہے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی مخلوقات جانوروں میں ہیں جن کے چہرے ہم انسانوں سے ملتے ہیں، جیسے بندر بھی ہمارے انسانوں سے ملتے ہیں، ان کے چہرے، بن مانس بھی ہمارے انسانوں سے ملتے ہیں۔ اسی طرح ان مخلوقات کا بھی جو چہرے ہیں وہ انسانوں کی مانند ہیں، اور ان کے بال جو ہیں وہ عورتوں کی طرح لمبے ہیں، اور دانت شیر ببر کی طرح کے ہیں، اور ان کے پاس لوہے کے سے بختر ہیں، اور ان کے پروں سے ایسی آواز آتی کہ جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہیں، جب بہت سے گھوڑے اکٹھے دوڑتے تو ان کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، ایسا ہی ان کے چلنے سے آپ کو آواز سنائی دے گی، جیسے لڑائی کے لیے بہت سے رتھ اور گھوڑے بھاگتے ہیں، تو ویسے ہی ان کے پروں سے جو آواز ہوگی وہ پیدا ہوگی۔ اور ان کی دموں میں خاص طاقت ہے۔ دموں میں کیا ہے؟ بچھوؤں کی سی طاقت ہے، اور ان میں ڈنک بھی ہے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ یعنی ان کی دموں میں جو زہر بھرا ہوا تھا وہ اتنا ہی بھرا ہوا تھا کہ 5 مہینے کے بعد ان کی دمیں جو ہے نا وہ خود بخود بے ضرر ہو جائیں گی، اور ان کا ڈنک مارنا پھر کام نہ آئے گا۔ یعنی جیسے کسی لیبارٹری میں کسی چیز کو تیار کیا جائے اور اس کے اندر خاص حد تک دوا بھر دی جائے کہ یہ اس دوا سے جتنا تم نے مارنا ہے مارو، اسی طرح ان کی دموں میں صرف 5 مہینے تک کا اثر ہوگا۔ تو پیارے عزیزو، نظر یہ آتا ہے کہ یہ کوئی خاص تاریکی کی دنیا کی، شیطانی دنیا کی مخلوقات ہیں جن کو خاص طور پر اس وقت کے لیے اتھا گڑھے میں بند کر کے رکھا گیا ہے، اور انہیں پہلی مرتبہ زمین پر چھوڑا جائے گا، اور 5 مہینے تک وہ انسانوں کو اذیت پہنچائیں گی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ جن کے ماتھے پر مہر کی گئی ہے ان کے یہ قریب بھی نہیں جائیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ 11ویں آیت کہتی ہے کہ اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے۔ اب یہ اپلیون اور ابدون جو دو نام ہیں ایک ہی شخصیت کے ہیں، دو مختلف زبانوں میں، اور وہ شخصیت
کوئی اور نہیں، خدا کا مخالف ابلیس اور شیطان ہے۔ ابلیس کو تو اتھاگڑے میں ابھی بند نہیں کیا جائے گا، اس کو 1000 سالہ بادشاہت میں بند کر دیا جائے گا 1000 سال تک اتھاگڑے میں، اور پھر وہاں سے اس کو نکال کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس خاص وقت میں 5ویں فرشتے کے نرسنگ کا پھونکنے کے وقت اس کو چابی دی جائے گی کہ جا کے اتھاگڑے کا دروازہ کھول، اور وہاں سے وہ ٹڈیوں کو نکالا جائے گا، اور وہ ٹڈیاں جو ہیں 5 مہینے تک زمین پر آدمیوں کو ضرر پہنچائیں گی، دکھ پہنچائیں گی، مار نہیں سکیں گی کیونکہ ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ 12ویں آیت میں پیارے عزیزو لکھا ہے کہ پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکاشوہ کی کتاب کے 8ویں باب کی آخری آیت میں ایک اڑتے ہوئے عقاب نے کیا آواز دی تھی کہ 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا بھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ یعنی 3 افسوس کا جو زمین پر آنے والے تھے اس کا ذکر کیا تھا اس اڑتے ہوئے عقاب نے۔ ان میں سے پہلا افسوس جو ہے وہ یہ 5 مہینے تک آدمی جو ہیں وہ مرنا چاہیں گے اور موت بھی ان سے بھاگے گی، ان کو مرنے نہ دیا جائے گا بلکہ دن رات وہ درد میں عذاب میں تڑپیں گے ان ٹڈیوں کے کاٹنے اور ڈنک مارنے کی وجہ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ٹڈی کسی انسان کو ایک دفعہ ہی نہیں کاٹے گی، بار بار کاٹیں گی وہ ان 5 مہینوں کے درمیان میں لوگوں کو، اور دن رات روئی زمین کے لوگوں کو عذاب میں رکھیں گی۔ اور یہی وہ افسوس ہے جو پہلا افسوس کہلا رہا ہے، اور خدا جس چیز کو افسوس کہہ رہا ہے، خدا کا کلام جس چیز کو افسوس کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خدا کو دکھ دیتے ہوئے، شدید اذیت دیتے ہوئے بھی خدا کو بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ افسوس یہ کہ ان کو اتنی زیادہ اذیت دی جا رہی ہے۔ اور خدا کا کلام کیوں اس کو افسوس قرار دے رہا ہے؟ کیونکہ زمین کے لوگ دکھ اذیت برداشت کرنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ خدا کا مقصد صرف اور صرف توبہ کروانا ہے، اور لوگ شدید دکھ عذاب کرب میں سے گزر رہے لیکن توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے خدا قدوس کو افسوس ہے کہ انسانی سرشت میں اس قدر بگاڑ موجود ہے کہ وہ خدا سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے، خدا کے قریب نہیں آنا چاہتے، خدا سے معافی نہیں مانگنا چاہتے جو ان کو معاف کر کے بچانے کے لیے تیار ہے۔ اور اب 13ویں آیت سے آگے ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان کا کہ سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی۔ اب چھٹے فرشتے نے جب نرسنگا پھونکا تو خدا کے سامنے جو قربان کا ہے، سنہری قربان کا، اس کے سینگوں میں سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا ہے کہ اس چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ پیارے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ دریائے فرات وہ جگہ ہے جو عراق اور قدیم بابل کا علاقہ ہے، جہاں سے خدا نے جو پہلی انسانی لوگ زمین پر تھے وہ اسی علاقہ میں رہتے تھے، اور یہ جو فرات کا علاقہ ہے، فرات دریا فرات ہے، یہ ان 4 دریاؤں میں سے ایک ہے جو باغ عدن سے نکلتے تھے۔ دریا فرات آج بھی موجود ہے، اور اس کے علاقہ میں 4 خاص فرشتوں کو باندھ کر رکھا ہوا۔ اب بندھے ہوئے فرشتے تو جو ہیں وہ اچھے فرشتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جن کو باندھ کر رکھا گیا ہے وہ اچھے فرشتے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کلام خدا میں ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ جہنم کے تاریک غاروں میں ایسے فرشتوں کو ہمیشہ تک کے لیے قید رکھا گیا ہے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، اور ان کو وہاں سے ڈائریکٹلی نکال کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو گرے ہوئے فرشتے ہیں، خدا کے مخالفین فرشتے ہیں،
جن کا ذکر پولس رسول اس طرح سے کرتا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑنی، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے کشتی لڑنی ہے، جنگ لڑنی ہے، جو شرارت کی ان روحانی جو آسمانی مقاموں میں بستے ہیں۔ تو کچھ کو تو ہمیشہ کے لیے قید رکھا گیا، لیکن کچھ کھلے بھی پھر رہے ہیں، اور خدا اپنے بھید یہ بھی ہم پر ظاہر کر رہا ہے کہ خدا نے 4 فرشتوں کو دریائے فرات کے کنارے پر بھی باندھ رکھا ہے، ایک خاص گھڑی، ایک خاص وقت کے لیے۔ اب یہ جو دریائے فرات کا علاقہ ہے، زمین پر پہلا قتل بھی اسی سرزمین پر ہوا تھا، جب قائن نے حابل کو قتل کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو زمین پر پہلی جنگ ہوئی تھی، جس کا ذکر آپ کو پیدائش کی کتاب 14 باب کی پہلی آیات میں ملتا ہے، وہ بھی اسی علاقے میں ہوئی تھی، جب لوط کو بادشاہ پکڑ کر لے جاتے اور پھر باپ ابراہم ان کو شکست دیتا اور جا کر چھڑا کر لاتا ہے۔ تو پہلی جنگ بھی اسی علاقہ میں ہوئی تھی، اور پہلا جو ڈکٹیٹر تھا خدا کے خلاف، جو آدمی تھا جس کا نام نمرود ہے، اس نے بھی اسی علاقے میں اپنی سلطنت قائم کی تھی، اور اسی علاقے میں خدا کے خلاف اس نے ایک بڑی کانسپریسی اور سازش تیار کی، اور بابل کا برج بنانے کی جو اس نے کوشش کی تھی، وہ جو پروجیکٹ تھا اسی علاقے میں انہوں نے تیار کیا تھا، اور یہیں پر وہ برج بن رہا تھا، جو دریائے فرات کا علاقہ یعنی بابل کا علاقہ۔ تو یہیں پر وہ 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں، جن کو خاص وقت کے لیے خدا نے باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ ان کو خدا آسمان سے آواز آ رہی ہے، خدا کی قربان گاہ، سنہری قربان گاہ کے سنگوں کے پاس سے کوئی بول رہا ہے، کون بول رہا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا، کوئی آسمانی شخصیت بات کر رہی ہے جو کہہ رہی کہ ان 4 فرشتوں کو کھول دیا جائے جو دریائے فرات کے پاس بندھے ہوئے ہیں، جو خاص وقت کے لیے، خاص گھڑی کے لیے، خاص مہینوں کے لیے، خاص دن کے لیے تیار کیے گئے، ان کو کھول دیا جائے۔ یعنی جو چھٹا فرشتہ جو نرسنگا پھونکے گا وہی ان کو کھولے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 3 آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے ہیں، اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے، میں نے ان کا شمار سنا۔ اب ان 4 انتہائی خطرناک فرشتوں کے کھولے جانے سے کیا ہو رہا ہے کہ 20 کروڑ فوج تیار ہو گئی ہے۔ اب یہ فوج در حقیقت کیا انسانی فوج ہے یا کوئی ابلیسی فوج ہے جو تیار ہو گئی ہے، یہ ہم نہیں یقین سے کہہ سکتے، لیکن یہ جو 20 کروڑ کا عدد ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی فوج جو ہے وہ روئے زمین پر کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی۔ جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں جو فوج استعمال ہوئی تھی، تو تمام فوج جو تھی وہ 7 کروڑ تھی، اور یہاں پر 20 کروڑ فوجوں کی بات کی جا رہی ہے، 20 کروڑ فوجیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ حقیقی انسانی فوج ہے یا ابلیسی فوج ہے؟ علم الہیات کے جو بائبل اسکالرز ہیں، جو استاد ہیں، یعنی تھیولوجی کے جو ٹیچرز ہیں، بڑے بڑے تھیولوجنز ہیں، وہ اس بات پر ان کی کوئی متفقہ رائے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آیا وہ حقیقی انسانی فوج ہوگی یا کوئی ابلیسی فوج ہوگی جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اب پیارے عزیزوں، میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1965 میں ملک چین نے یعنی چائنا نے یہ دعویٰ کیا تھا 1965 میں کہ ہم 20 کروڑ فوجی تیار کریں گے۔ اب یہ بات ایک کوئنسیڈنس بھی ہو سکتی ہے، ایک حسین اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اور شاید خدا کے کلام کے پورا ہونے کی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ جو 20 کروڑ فوجیوں کی جو رویا ہے، جب یوحنا عارف اس کو دیکھتا ہے تو 17ویں آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھوڑے اور ان کے سوار ایسے دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک
के से थे और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। यानी एक ऐसे किस्म के उसने घोड़े देखे हैं जिनके सर बब्बर शेर की मानद है और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकल रही है। अब आज से 2000 साल पहले का इंसान जब रोया में कोई चीज़ देख रहा है तो उसको अपने हिसाब से वो घोड़ों की मानंद तशबीह देते हुए बता रहा है कि जो फौजी हैं उनके पास ऐसे घोड़े हैं जिनके मुंह शेर बब्बर की तरह हैं और उनके मुंह से आग और गंधक और धुआं निकलता है, सुंबल यानी धुआं निकलता है। तो बाज बाइबल के जो उस्ताद हैं वो समझते हैं कि शायद आज के जदीद दौर के जो मिसाइल और रॉकेट्स हैं फौजियों के पास, ये उसने देखे थे और उनको चलते हुए देखा कि उनके अंदर से आग और गंधक और धुआं निकल रहा है। और जो हम आज का इंसान तो हम ये समझ सकते हैं, लेकिन ये बात हम वो सूख से तो नहीं कह सकते कि दर हकीकत उसने उस रोया में मिसाइल ही देखे थे या हकीकी घोड़े थे। अगर हम आज के दौर के हिसाब से लगाएं तो यकीनन इंसान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जिनके मुंह से आग और गंधक निकलती है और उन मुंह से भी और उनकी दुमों में से भी जो आगे पीछे से आग और गंधक ही निकलती है। जलते हुए मिसाइल जब वो किसी शख्स जगह पर हमला करने के लिए जाते हैं तो बड़ा शदीद नुकसान करते हैं। और हम आज का इंसान तो अगर पढ़ेगा और ऐसी बात सुनेगा तो उसका ज़हन मिसाइल्स की तरफ ही जाएगा। 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है कि और इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, तिहाई आदमी मारे गए। अब उनमें उन फौजियों के घोड़े और जो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है या जो उनके पास आफतें हैं वो क्या हैं? आग और धुआं और गंधक उनके मुंह से निकल रही है। और उससे क्या हुआ? तिहाई आदमी यानी ज़मीन पर जो उस वक़्त आबादी रह चुकी होगी, तो हमने देखा था कि मोहरों के खुलने से भी 25% आदमी रोए ज़मीन पर से मारे गए थे। और यहाँ पर जब छठा फरिश्ता नरसिंगा फूंकता है तो ये फ़ौजें 20 करोड़ फ़ौजें हैं, ये क्या कर रही हैं? ज़मीन से 33% आबादी का सफाया कर देंगी, 33% इंसान मर जाएंगे। अगर उन आफतों के बाद जो पहले गुजर चुकी हैं, गुजरने के बाद आज के हिसाब से समझा जाए कि 6 अरब की आबादी बाकी रह गई होगी, तो 6 अरब में से तीसरा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 अरब और लोग मर जाएंगे आज के हिसाब से। और अगर आबादी फ्यूचर में ज़्यादा हो गई 10 साल में, तो और भी ज़्यादा लोग मरेंगे। यकीनन इंसान ने जो आज के हथियार इंसानों ने बना लिए हैं वो ऐसे ही हथियार जो आग और गंधक उगलने वाले हथियार हैं, और इनसे स्पीड से इंसानी आबादी को ख़त्म किया जा सकता है। और दर हकीकत जब अजाब और गज़ब का वक्त होगा तो खुदा के मुखालिफ जो ज़मीन पर लोग हैं उनकी अक्लों को खुदा अंधा कर देगा और वो एक दूसरे को बेरहमी से मारेंगे। 19वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमों में सांपों की मानंद थी और दुमों में सर भी थे और उन्हीं से वो ज़र्र पहुंचाते थे। अगर आज की जदीद दुनिया के हम मिसाइल्स और रॉकेट्स देखें तो ऐसे ही हैं जैसी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताई जा रही है। तो आज से 2000 साल पहले का शख्स जिसने ये ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी वो उनको अपने अल्फाज में बता रहा है, लेकिन अगर आज हम इनको अपने तौर पर समझने की कोशिश करें तो यकीनन इंसान ने जो असला बनाया है, जो मिसाइल्स और रॉकेट्स तैयार कर लिए हैं एक दूसरे के लोगों को मारने के लिए, वो ऐसे ही हैं कि वो उनके मुंह और उनकी दुमें दोनों तरफ से जो है ना वो इंसानी नस्ल पर अजाब और गज़ब नाजिल किया जाता है। और जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है बहुत शदीद और बुरे तरीके से लोगों को मारता है। अब ये 20 करोड़ फौजी जो हैं, क्या ये दर हकीकत इंसानी फ़ौज होगी या ये अबलीसी फ़ौजें हैं जो इस्तेमाल होंगी इंसानों को मारने के लिए? मेरा ज़ाती ख्याल ये कहता है कि ये इंसानी फ़ौजें ही होंगी
جن کی عقلوں کو خدا اندھا کر دے گا اور وہ ایک دوسرے کو بے رحمی سے ماریں گے۔ میں سمجھتا ہوں خدا کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے انسانوں کی عقلوں کو، اپنے مخالفین کی عقلوں کو جو ہے اندھا کر دینا، اور وہ ایک دوسرے پر ہاتھ چلا سکتے ہیں، اور یہ خدا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر وہ اور کچھ بھی نہ کرے تو انسان ہی انسانوں کو ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے مخالفین کی عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ ان کی تلواریں ایک دوسرے پر ہی چل جاتی ہیں۔ اب ہم اس باب کی آخری 2 آیات پر غور کریں گے، جو 20ویں اور 21ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی، کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی، ان سے توبہ نہ کی۔ آمین۔ انسان کے دل کی سختی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور خدا کے اندر دل میں جو انسانوں کے لیے پیار ہے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس 19ویں آیت میں، کہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ان آفتوں کی وجہ سے لوگ خدا کی طرف دھیان لگائیں اور خدا سے مدد مانگیں، خدا سے کہیں کہ خدا بڑی آفتیں آ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، تو ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے بچا لے، میرے گھرانے کو بچا لے۔ اس وقت میں لوگ جو ایسا کریں گے، جو خدا کا نام ہی لیں گے، وہ بچائے جائیں گے۔ لیکن در حقیقت اس بڑی خرابی کے دور میں، اس بڑی مصیبت کے دور میں، خدا کی عدالت اور خدا کے قہر اور عذاب اور غضب کے دور میں، جب خدا انتظار کر رہا ہے آفتوں کی وجہ سے کہ لوگ خدا سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں، پھر بھی خدا رحم کرنا چاہتا ہے، معافی دینا چاہتا ہے اس دور میں بھی، لیکن لوگ معافی مانگنا نہیں چاہتے۔ انسانی سرشت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ وہ خدا کے خلاف چلنا چاہتی، خدا سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی، خدا کو اپنا نہیں ماننا چاہتی۔ کیوں کہ ابلیس نے برے طریقے سے انسانی ذہنوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہوگا، اور ان کی عقلیں صرف اور صرف ابلیس کی بات سننا چاہتی ہیں اور خدا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا جو اب بھی چاہتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ کریں اور شیاطین کا انکار کریں اور خدا کو اپنا ہی خدا سمجھے، لیکن روئے زمین کے لوگ نہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، نہ شیاطین کی پوجا اور پرستش کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ان مورتوں کی جو سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتیں ہیں، یعنی ان سے مراد وہ گھر بار، وہ جائیدادیں، وہ سہولتیں جو آج کل ہمارے گھروں میں ہیں، ان کے لوگ دیوانے ہو چکے ہیں۔ یاد کریں کہ ہم خود کس قدر ایڈکشن میں چلے گئے ہیں، نشہ ہے ہمیں ان چیزوں کا، ٹی وی کا، موبائل فونز کا، گاڑیوں کا، گھروں کا، اچھے سامان کا۔ انسان کو نشہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں زندگی کی ہر سہولت ملنی چاہیے جو موجود ہے اس وقت دنیا میں، اور لوگ ان کو حاصل کر کے بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی۔ خدا زندگی میں ہو یا نہ ہو، یہ اہمیت نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان کے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ پیاری چیزوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو سہولتیں اور اچھی چیزیں نہیں دینا چاہتا۔ خدا بلکہ سب سے بہترین چیزیں ہی اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں کے کام کیسے ہیں، ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے نزدیک یہ بات زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آج کا انسان انہی چیزوں کی پرستش کر رہا ہے اور انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ جو ہمارے پاس گھروں میں سہولتیں ہوتی ہیں، گاڑیاں، بینک بیلنس، اور ہر ایک قسم کی لگژری جو گھر میں ہوتی ہے، جو ٹی وی ہے، جدید گھر میں چیزیں ہیں، ہم ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں دنیا کی ماڈرن سے ماڈرن چیز ہو،
گھر میں برتن دھونے والی مشین ہو، کپڑے دھونے والی بہترین مشین ہو، گھر میں صفائی کرنے والے ایسے آلات ہوں کہ جیسے جدید ترین آلات جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، تاکہ میرے گھر میں وہ سہولتیں ہوں جو دنیا کے پاس نہیں ہے۔ ہر شخص انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ یعنی 21ویں آیت کہتی ہے کہ جو خون اور جادوگری اور حرام کاری لوگوں نے اور چوری کی ہے، خدا چاہتا ہے کہ لوگ ان سے توبہ کریں، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ خون، نفرت انسانوں میں جو پائی جاتی ہے، وہ انسانوں کو ایک دوسرے سے مروانے کا سبب بنتی ہے۔ پیارے عزیزو، نفرت اور قہر جو ہے وہ انسانوں کو قتل کروا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ ایک دوسرے کا چھین لو، ایک قوم دوسرے قوم کے ریسورسز پر حملہ کر کے اس کو اپنا بنانا چاہتی ہے۔ جو زمین پر معدنیات کے، گیسوں کے، تیل کے ذخائر ہیں، ان کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں کہ میں دوسرے کے پاس سے اختیار چھین لوں، میرے پاس آ جائے، میرے قبضہ میں آ جائے، میرا ملک، میری قوم زیادہ ترقی کرے، میرا گھر زیادہ ترقی کرے، میں دنیا کا ماسٹر بن جاؤں، سب سے زیادہ میرے پاس ہو، میں زیادہ دیر تک کھا سکوں، میں زیادہ دیر تک آسانی سے زندہ رہ سکوں۔ اس تگ و دو میں انسانیں اور قومیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے خون کرنا، جادوگری سے کام لینا اور حرام خوری اور چوری کرنا، یہ معمول کی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے۔ اور پھر کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد تو انسانی عقل اور دانش جو ہے وہ بالکل بگڑ جائے گی، کیونکہ وہ صرف اس تاریکی کی قوت کو، جس کو ہم ابلیس اور شیطان کہتے ہیں، اسی کی آواز کو سنیں گی اور اسی کے باتوں پر بھروسہ کریں گی اور اسی کے بہلاوے میں آ جائیں گی اور توبہ نہیں کرنا چاہیں گے لوگ۔ لیکن بہت سے لوگ ان آفتوں میں خدا کے لوگوں کی منادی کی وجہ سے بچائے بھی جائیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے 7ویں باب میں کہ خدا کا رحم بھی بند نہیں ہوگا۔ جو توبہ کرنا چاہے اس کے لیے پورا پورا موقع ہوگا توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی پانے کا۔ پیارے عزیزو، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو خداوند برکت دے کہ آپ اس میں قائم رہیں، اور فضل کے اس دور میں جب کہ کلیسیا ابھی زمین پر موجود ہے، ہم اپنے دھیان کو پوری طرف خدا کی طرف لگا کر رکھیں اور خداوند کے آنے کی تیاری بھی جو ہے وہ کر کے رکھیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ ہم دنیا جیسے بن کر نہ رہیں، خداوند کی مرضی کی مانند بنتے چلے جائیں، تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، تاکہ جب یسوع آئے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو اور دکھ نہ سہنا پڑے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔